پشتونوں کو خیبر کے شہداء بہت بہت مبارک ہو، پشتونوں کو خڑکمر کے شہداء بہت بہت مبارک ہو۔ اسی طرح اگر تاریخ میں جایا جائے تو پشتونوں کو بابڑ کے شہداء بہت بہت مبارک ہو۔ اسی طرح پشتون سرزمین پہ پشتونوں کی حکومت ہے، ایک صوبائی حکومت کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پشتون ہے، لیکن ان کے پاس اختیارات نہیں ہے، تو یہ صوبائی حکومت بھی پشتونوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ پشتونوں کی سرزمین پہ پشتون پولیس ہے، پشتون لیویز ہے، لیکن ان فورسز کے اختیارات جو ہے پشتونوں کے پاس نہیں ہے، تو پشتونوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ نہ کوئی آواز اٹھا رہا ہے اور نہ اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے کہ آخر صوبے میں ہماری حکومت ہے، ہمارا وزیر اعلیٰ ہے، ہماری پولیس ہے، لیکن یہ ہمارے اختیار میں کیوں نہیں ہے۔ یعنی کل رات کو ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے پختونخوا کے چیف سیکرٹری کی طرف سے کہ پی ٹی ایم جو ہے چونکہ کالعدم تنظیموں میں اب شامل ہے، اگر کسی ملازم نے اس جرگے میں شرکت کی یا عوام میں سے کسی نے شرکت کی تو ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ لیکن صوبائی حکومت جو ہے وہ سو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے ماشاءاللہ سے جو انڈر 19 سیاسی کارکنان ہے وہ سوشل میڈیا پہ کہیں سے کوئی جعلی نوٹیفیکیشن پکڑ کے، کہیں سے کوئی خبر لا کے وہ مطلب بطور دلیل پیش کرتے کہ نہیں وزیر اعلیٰ نے یہ نہیں کہا ہے، فلاں نے یہ نہیں کہا ہے، ڈنگا نے یہ نہیں کہا ہے۔ چیف سیکرٹری اگر نوٹیفیکیشن کر رہا ہے، اگر صوبائی حکومت کی مرضی نہیں ہے تو صوبائی حکومت کو ڈوب مرنا چاہیے۔ اگر صوبائی حکومت کی اس میں مرضی ہے تب بھی ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے نوٹیفیکیشن جو ہے کم از کم عوام کے ووٹوں سے آنے والی حکومت جاری نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جو صوبائی پولیس ہے، پی ٹی آئی کے انڈر 19 جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاق سے صوبائی پولیس کو ہدایات ملتے ہیں، اس کے تحت جو صوبے میں فورسز ہے وہ کارروائیاں کر رہی ہے۔ تو آپ کی جو صوبائی حکومت ہے، آپ اپنے وزیر اعلیٰ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، صوبے کی اپنی پولیس جو ہے آپ کے کنٹرول میں یا آپ کے قبضے میں نہیں ہے، تو آپ کس نام کی حکومت کر رہے ہیں؟ آپ کو فوراً سے پہلے اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف یا اپنے وزراء کے لیے کیمپین چلانی چاہیے کہ ہماری صوبائی حکومت جو ہے آزاد نہیں ہے۔ اگرچہ 2/3 اکثریت ملی ہے صوبے میں، لیکن اس کے باوجود پولیس جو ہے ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی منظور پشتی نے خط لکھا ہے، بیرسٹر گوہر جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہمارا جرگہ جو ہے پرامن رہے گا، کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی اس جرگے میں، لہٰذا ہمیں اجازت ملنی چاہیے۔ یعنی ہمیں صوبائی حکومت سے کوئی سیکیورٹی نہیں چاہیے، یہ صوبائی حکومت صرف یہ مہربانی فرمائے کہ ہمارے کارکنوں کو تنگ نہ کرے، ہمارے کارکنوں کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی نہ کرے، ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود پولیس جو ہے کل رات سے میں نے بھی پوسٹ کی تھی کہ پشاور کے آس پاس کے جو ہاسپٹلز ہیں ان ہاسپٹلز میں ایمرجنسی کے جیسے حالات نافذ کیے گئے ہیں، کیونکہ پلاننگ کی گئی ہے کہ ہم جرگے کو ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ جرگے میں جو اعلانات ہوں گے، یعنی جرگے سے آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں، جرگے سے مجھے بھی اختلاف ہے کہ اس طرز پہ کم از کم جرگہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اس طریقے سے ہر عام و خاص شخص کو یہ فیصلے کا حق نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک الگ بحث، الگ موضوع ہے۔ لیکن آپ جرگے کو جو ہے اس طریقے سے نہیں روک سکتے۔ یعنی اندر کی خبریں یہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کی خبریں جو ہے سوشل میڈیا پہ آنی چاہیے، کوئی انتشار پہلے۔ یعنی آج صبح نون لیگ کے جو اقبال ولی ہے کہ اختیار ولی ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس پریس کانفرنس میں بھی اس نے جرگے کے ذریعے جو اعلان سامنے آئے گا اس اعلان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح ایک پاکستانی صحافی ہے عادل شاہ زیب جو کہ پشتون صحافی ہے،
انہوں نے بھی 2-3 دن پہلے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اس جرگے کے ذریعے کوئی بڑا اعلان جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے۔ اسی وجہ سے حکومت یا ریاست جو ہے وہ خوفزدہ ہے کہ اگر پشتونوں نے جرگے کے ذریعے یہ اعلان صادر فرما دیا تو ریاست جو ہے وہ پھر کیا اقدام اٹھائے گی، تو لہٰذا اس اعلان سے پہلے اس جرگے کو روکنا چاہیے۔ لیکن یہ ریاست کے چلانے والے اس بات پہ نہیں سوچ رہے کہ آخر پشتون اس نتیجے تک کیوں پہنچے، آخر پشتونوں سے بات کیوں نہ کی جائے۔ اگر پنجاب کے لیے بجلی سستی ہے، پختونخوا میں بجلی بن رہی ہے، لیکن پشاور میں لوڈ شیڈنگ ہے، پشاور میں بجلی مہنگی ہے، لیکن پنجاب کے شہر لاہور میں نہ صرف لوڈ شیڈنگ نہیں ہے بلکہ پشاور سے سستی بجلی بھی مل رہی ہے۔ یعنی پنجاب کے اندر یہ کسان کارڈ، یہ اسٹوڈنٹ کارڈ، یہ فلاں کارڈ، تو یہ وہ کارڈ، تو یہ کارڈ، پختونخوا میں آپریشنز، پختونخوا میں شہداء۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائے اب پشتون قوم جو ہے آپس میں مشورہ بھی نہیں کر سکتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، آخر ہم کب تک خاموش رہیں گے۔ یعنی ریاست کو اس بات سے بھی مسئلہ ہے کہ آخر پشتون ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کے موڈ میں کیوں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کیوں رہے ہیں، اس سے بھی انہیں تکلیف ہے۔ سو لہٰذا ریاست کے جو چلانے والے ہیں انہیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ آج جو شہداء سامنے آئے ہیں خیبر سے، یعنی کیا آپ پشتونوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم بابڑا کی تاریخ کو دہرا رہے ہیں؟ کیا یہ بابڑا والے حالات ہے؟ کیا جس طریقے سے پشتون بابڑا میں شہید ہوئے اور اس کے بعد خاموشی اختیار کی گئی، پرامن جدوجہد تو ہو رہی ہے آج تک، لیکن مسلح کوئی جدوجہد نہیں ہوئی ہے، کیا آپ یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو مار دیں گے، آپ نے آواز بھی نہیں اٹھانی؟ تو یہ آپ کی بھول ہے۔ آج اگر جرگے کے مقام پہ لوگ شہید ہوئے ہیں، آج اگر آپ نیٹ ورک بند کر رہے ہیں، آج اگر آپ پشتونوں کو تنگ کر رہے ہیں، 11، 12، 13 تاریخ کو اگر کوئی فیصلہ سامنے آتا ہے، کیا آپ اس فیصلے کو برداشت کر سکیں گے؟ کیا آج تک آپ نے کوئی تشدد کے ذریعے، آپ نے اسلحے کے زور پہ کسی بھی موومنٹ کو، کسی بھی تحریک کو دبایا ہے، ختم کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تاریخ رہی ہے پشتون بلوچ بیلٹ کی کہ آپ اگر ایک کو ماریں گے تو 2 آواز اٹھائیں گے، 2 کو ماریں گے تو 4 آواز اٹھائیں گے۔ اس طریقے سے آپ پی ٹی ایم کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ ٹیبل ٹاک کریں، آپ پشتونوں کے ساتھ بات کریں، اس کے بعد مسئلے کا حل سامنے آ سکتا ہے۔ یوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب خیبر میں جرگہ ہوگا، اس عدالت میں یا جرگے میں فیصلے ہوں گے، اگر پشتونوں نے یہ اعلان کر دیا، اگر پشتونوں نے وہ اعلان کر دیا، تو اس خوف اور ڈر سے جو ہے آپ کو پشتونوں پہ سرعام گولیاں نہیں چلانا چاہیے۔ آپ نیٹ ورک بند کریں، آپ پانی بند کریں۔ آپ ابھی تو 3 شہداء کے نام سامنے آئے ہیں، بے شک وہ محسن داوڑ کی بات ہے، 303,000 کے نام سامنے آئے، تب بھی یہ جرگہ اب ہو کے رہے گا۔ تو جس فیصلے سے حکومت یا ریاست ڈر رہی تھی، میری اب جاہلانہ رائے ہے کہ اس فیصلے کا امکان جو ہے اب بڑھ گیا ہے۔ شاید جرگے کے ذریعے وہ فیصلہ ہو جس کا کسی نے کوئی دور دور تک سوچا بھی نہ ہوگا۔ سو لہٰذا پشتونوں کو، خصوصاً پی ٹی ایم کے کارکنوں کو جو ہے پرامن رہنا چاہیے۔ اب تو 3 لاشیں گری ہے، 300 گرے، 3000 گرے، لیکن آپ نے امن کا دامن جو ہے ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے، نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ نے پرامن رہنا ہے اور اپنی آواز کو اسی طرح بلند رکھنا ہے۔ پھر ریاست نے جو کرنا ہے، پھر وہاں کی جو صوبائی حکومت یا پولیس ہے، انہوں نے جو کرنا ہے انہیں کرنے دے۔ سو بہرحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی صحیح۔ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔